بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی نظریات اور اسلامی پوائنٹ آف ویو کو ہم سائڈ پہ رکھ کر مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں میں۔ ہم نے اپنے دین اسلام کی تمام چیزیں، قرآن پاک، صحابہ کرام کی طرز زندگی، اولیاء اللہ کی بہت ساری مثالیں، سب چیزوں کو چھوڑ کر ہم صرف اور صرف اس راہ پر ایسی اصولوں پر مبنی چیزیں دیکھنا اور سننا پسند کرتے ہیں کہ انگریز کامیاب ہو گئے۔ حالانکہ اگر ہم نقطہ بینی سے، باریکی سے اگر یہ ہم سوچیں، سمجھیں اور دیکھیں تو انگریز بھی قرآن پاک، احادیث پاک اور جتنے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی، صحابہ کرام کی حالات زندگی سے بہت کچھ حاصل کر رہے ہیں اور ہمارے ہی اوپر راج کر رہے ہیں۔ ہم ان سب چیزوں کو بلا کر ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم انگریزوں کی بنائی ہوئی چیزوں سے فائدہ حاصل کریں۔ حالانکہ اگر ہم بھی چاہیں تو جس طرح انگریز قرآن پاک سے مدد لے رہے ہیں، جس طرح غیر مسلم احادیث پاک کی روشنی میں اپنی زندگی بتا رہے ہیں اور اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کے اندر یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کس طرح آگے جائیں گے، اور وہ واقعی چیزیں ایسی ہیں کہ 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، جو قرآن پاک 1400 سال پہلے اترا تھا، اس میں جو لکھا تھا ویسے ہی ویسے آج کل جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کچھ انگریز خود اتنے حیران ہے کہ ایک کتاب، ہم تو قرآن پاک کو ایک بہت بڑی کتاب سمجھتے ہیں نا، وہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو صرف تلاوت کرتے ہیں، ترجمہ نہیں پڑھتے، یا ہم اس سے صرف سیکھتے نہیں ہیں، صرف اس کی ثواب کی نیت سے تلاوت کر کے رکھ دیتے ہیں، تو لیکن ہم سمجھتے بہت بڑی کتاب ہے اسے قرآن پاک کو، لیکن انگریز اس سے سیکھ رہے ہیں جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ حضرت علی کا قول ہے نا کہ میں اپنے گھر میں کھوئی ہوئی سوئی کو بھی قرآن پاک کی مدد سے ڈھونڈ سکتا ہوں۔ مطلب کہ کچھ بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز، جتنے بھی اولیاء اللہ تھے اور جتنے بھی صحابی تھے، سب ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے نا سیکھتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نقطہ نظر بنا کر وہ سوچتے تھے اور سبق حاصل کرتے تھے۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں جن پہ ہم اگر سوچیں سمجھیں تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، ہم بہت کچھ۔ یہ میری ویڈیو کا اصل مقصد یہ تھا کہ انگریزوں کو کامیاب دیکھ کر ہم یہ نہ ان سے، جیسے ہم ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، ہم وہ نہ کریں، بلکہ اپنے اوپر ملامت کریں کہ انگریز ہماری چیزیں جن پر حق ہمارا تھا، قرآن پاک اور حدیث پاک سے مدد لے کر کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اور ہم بالکل ان کے نیچے سے نیچے جاتے جا رہے ہیں۔ یہ سراسر صرف اور صرف دین اسلام سے دوری کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس سے سیکھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے اس میں لکھا کیا ہے، اور حدیث پاک کی روشنی میں ہمیں دیکھنا ہے، اچھے استاد کو فالو کرنا ہے کہ اس حدیث کا کیا مطلب ہے۔ جس کا کوئی استاد نہیں ہوتا اس کا استاد شیطان ہوتا ہے، لیکن اس لیے استاد اچھے سے اچھا آپ نے جوائن کرنا ہے، جو آپ کو قرآن پاک کا ترجمہ، قرآن پاک سے ہم کیا کیا سیکھ سکتے ہیں اور قرآن پاک میں کیا لکھا ہے۔ ایسے نہیں قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ پڑھا اور ہم اپنا ہی مطلب نکالنا شروع ہو گئے، جیسے آج کل بہت سارے لوگ اس معاشرے میں آ گئے ہیں کہ خود ہی کہتے ہیں ہمارا استاد نہیں ہے، خود ہی قرآن پاک کا ترجمہ دیکھ کر اور راہ سے بھٹک رہے ہیں۔ تو ہمیں اپنے استاد کا تعین بھی اچھی طرح کرنا ہے کہ ایک اچھے استاد سے اچھی تعلیم لینی ہے، اور قرآن پاک کی مدد سے انشاءاللہ ہم بھی دن دگنی رات چگنی ترقی کر سکتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی موٹیویشن ہے کہ ہم مسلمان کیوں ترقی نہیں کر رہے۔ اسی وجہ سے ترقی نہیں کر رہے کہ ہم اسلامی احکامات سے دور ہوتے جا رہے ہیں، نماز سے دور ہوتے جا رہے ہیں، پردے سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ماڈرنزم ہم بہت عام کر رہے ہیں۔ ان سب چیزوں کی وجہ سے ہم اس وقت ترقی نہیں کر رہے، بلکہ ہم غلام بنتے جا رہے ہیں دوسری قوموں میں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔